عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ نمبر 88، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے طے شدہ علم کے مطابق اور اللہ کی معلومات کے مطابق ہوتا ہے۔ غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اللہ رب العزت کی چاہت تمام کی چاہتوں پر مقدم ہے۔ وغلب قضاءہ الحیل کلہا، اور اللہ رب العزت کے فیصلے انسان کی تمام تدبیروں پر غالب ہیں۔ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، اور اللہ رب العزت کبھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ رب العزت جو کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے۔ ہاں البتہ جو مکلف مخلوق ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ میں بارہا یہ بات ترجمہ کرتے وقت سمجھاتا ہوں کہ ترجمہ کرنا سیکھو، ترجمہ کرنا سیکھو۔ دیکھو نا، کل شیء یجری بمشیۃ اللہ، میں شے کا ترجمہ کام کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ کہیں گے ہر چیز جاری ہوتی ہے اللہ کی مشیت کے مطابق۔ اب ہمیں یعنی کہ میرا مطلب ہے، مراد ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے لفظ کہنے پڑیں گے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ خود ہمیں نہیں سمجھ آیا نا، مخاطب ہی نہیں سمجھ رہا، پھر مجھے یعنی کہ کہہ کے میں سمجھانا پڑا ہے، اور اگر ترجمہ صحیح کر لیں پھر یعنی وانی کچھ نہیں کہنا پڑتا۔ تو میں اس لیے بارہا عرض کرتا ہوں کہ ترجمے میں اس بات کا خیال کیا کرو کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کی زبان کون سی ہے، آپ کا مخاطب جس علاقے میں ہے وہاں کے محاورات کیا ہیں، وہاں کا عرف کیا ہے، وہاں یہ بات کیسے کہنی ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح میں نے لفظ ہلاک پہ مثال دی ہے، لفظ اہل کی مثال دی ہے، تو اسی طرح ترجمہ کرنا اور اس کو مناسب انداز میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس پہ جو بات فرمائی ہے اس پر تفصیل سے بات پہلے ہو چکی ہے، قضا کا معنی کیا ہے، قدر کا معنی کیا ہے، اللہ کی چاہت تمام کی چاہتوں پر غالب ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں 89، وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، زندہ لوگ مردہ لوگوں کے لیے دعا کریں اور زندہ لوگ مردہ لوگوں کے لیے صدقہ کریں تو اس میں مردہ لوگوں کا فائدہ ہے، جس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں۔ ایک ہے لفظ ثواب اور ایک ہے لفظ اصال ثواب۔ ثواب کا معنی عمل کریں اجر خود لیں، اصال ثواب کا معنی اجر لیں کسی اور کو دیں۔ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ثواب کے بھی قائل ہیں اور اصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ثواب اور اصال ثواب کا ترجمہ کریں، سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے۔ عمل کریں اجر خود لیں ثواب ہے، عمل کریں اجر کسی اور کو دیں یہ اصال ثواب ہے۔ اور اصال ثواب پر دلائل بہت زیادہ ہیں، اور شبہات ڈالنے والے ایسے شبہات ڈالتے ہیں کہ جس کا دلیل کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہوتا، بس صرف شبہات ہوتے ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں تو اگر بعد والے کے عمل کا مردے کو کوئی فائدہ نہ ہو تو دعا کا بھی فائدہ نہ ہو۔ دعا بھی تو عمل ہے نا، اور بعد والے کا ہے، اموات کا اپنا عمل تو نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد موجود ہے، اذا مات الانسان
انقطع عمل، انسان فوت ہو جائے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے 3 اعمال ایسے ہیں جس کا فائدہ اس کو موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 ان صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی نیکی کر گیا جو بعد میں چلتی رہے، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، کسی کو علم سکھا گیا وہ آگے سکھائے گا، اس کے علم سے جو نفع ہوگا لوگ اٹھائیں گے اور اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی طرح ان ولد صالح یدعو، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ بھی جانے والے کو ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اپنی طرف سے اور ایک جانور ذبح کیا اپنی امت کی جانب سے۔ اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح اپنی امت کی طرف سے فرما رہے ہیں تو اس جانور کا امت کو گوشت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس جانور کا اجر امت کو دینا مقصود ہے۔ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے فون پہ یہی بات پوچھی کہ اصال ثواب پر کوئی دلیل ہے، تو میں نے یہی اس کو واقعہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور فرمایا ھذا عنی وامن لم یضح من امتی، اور بعض روایات میں امن قال لا الہ الا اللہ، کہ میری امت میں سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اے اللہ اس کا اجر اس کو دے۔ جب بعض روایات میں کہ جو لوگ میری امت کے افراد قربانی نہ کر سکے ان کا اجر اس میں سے ان کو بھی دے دے، تو میں نے کہا اصال ثواب پہ دلیل تو ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اجر کسی اور کو دے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے پوچھا ایک جانور کا اجر زیادہ ہے یا قرآن کی آیت کا زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کی آیت کا زیادہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں حساب نہیں آتا، صرف عقیدت آتی ہے، چونکہ جانور سے عقیدت نہیں یا کم ہے اور قرآن سے عقیدت زیادہ ہے، اس لیے تو نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت کا اجر زیادہ ہے، وگرنہ آیت تو اجر تو جانور پر زیادہ ملتا ہے۔ حدیث پاک میں الف لام میم یہ آیت ہے، الف حرف لام حرف میم حرف، اور الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 ہے، میم پر 10 ہے۔ الف لام میم مکمل آیت ہے اور نیکیاں اس پر 30 ہیں۔ اور ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، حضور قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ فما لنا فیہ، فما لنا فیہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال پہ نیکی۔ اب جانور کے آپ بال گنو، آیت کے تو آپ نے حرف گن لیے 3 ہیں، جانور پہ آپ بال گنو تو گن سکتے ہو، اور ہر بال پہ 10 نیکیاں ملیں گی تو اربوں نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا عقیدت کا معاملہ الگ ہے، گنتی کا معاملہ الگ ہے۔ تو جو اللہ اربوں نیکیاں دے سکتے ہیں تو کیا 30 نیکیاں نہیں دے سکتے؟ توجہ سے بات سمجھنا، پھر کہیں گے نہیں اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ قرآن کی آیت پڑھیں اور اس کا اجر دیں اور مل جائے۔ میں نے کہا یہ سوالات وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شان کیا ہے۔ یہ سوالات وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں سمجھتے بلکہ آخری نبی سمجھتے ہیں۔ ہر مسئلے پر مستقل حدیث یہ نبی کی شان ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ آخری نبی کی شان ہے۔ اب اگر ہم یہ دلیل پیش کر دیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کے اجر کسی کو دے تو مل جائے گا، اچھا آپ کہیں جی نفل پڑھ کے اجر دے، اس پہ حدیث پیش کریں۔ نفل پڑھنے پہ حدیث پیش کر دیں، اچھا جی عمرہ کرے تو اس پہ حدیث پیش کریں۔ ہم عمرے والی پیش کر دیں، اچھا جی حج نفلی کرے اس کا پیش کریں، ہم وہ پیش کر دیں۔ اچھا جو کپڑے صدقہ کرے اور والدین کو اجر دے اس پہ حدیث پیش کریں، ہم کپڑے والی پیش کر دیں۔ اچھا گندم دے تو اس پر حدیث پیش کریں، گندم والی پیش کر، اچھا جی جو صدقہ کرے تو اس پر پیش کریں۔ بھئی دنیا میں تو ایک چیز نہیں ہے نا، کروڑوں چیزیں ہیں، اس کے لیے اصال ثواب پر پھر کروڑوں حدیثیں چاہیے ہوں گی، اس کو امت کیسے سنبھال سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا اور جوامع الکلم عطا فرمائے۔ فضلت علی الانبیاء بست،
ان میں سے پہلی چیز ہے اوتی تو جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا معنی کیا ہے کہ ایک مسئلے پر ایک حدیث نہیں، ہزاروں مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہوگی۔ اور یہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ نے وہ زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک چلنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے اللہ نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک چلنے والے جنریٹر اور انجن کو جتنا ڈیزل اور گیس چاہیے، پیٹرول چاہیے، اللہ نے وہ زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اللہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے تو سیلاب آتا اور لوگ ہلاک ہو جاتے، گیس کو زمین کے اوپر رکھ دیتے، پیٹرول فیول اور کوئلہ زمین کے اوپر رکھتے تو آگ لگ جاتی اور امت جھلس جاتی۔ اللہ نے کرم کیا فرمایا، یہ ساری چیزیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں، اور جب جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ انجینئر دیتے ہیں، امت کو نکال کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے فرد کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے آیات اور احادیث کے نیچے رکھ دیے۔ اگر ان مسائل کو اوپر رکھ دیتے اور اتنی ہی آیات اور احادیث رکھ دیتے تو امت سنبھال نہ سکتی۔ اللہ نے ان کو آیات اور حدیث کے نیچے رکھ دیا، اور جو مسئلہ جب چاہیے اس کو نکال کر دینے کے لیے امت کو مجتہد اور فقہا عطا فرما دیے ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان کرم کی دلیل ہے۔ اس لیے اصالہ ثواب کے لیے ایک حدیث مل جائے نا تو مزید بقیہ احادیث کی پھر ہر مسئلے پر ضرورت نہیں رہتی کہ ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، صدقہ جو ہم کرتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں اس کے میت کا فائدہ ہوتا ہے، اموات کا نفع اس میں نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔